بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا۔ کل ہم نے سیرہ میں جہاں تک بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے ایک رکعت پڑھی، اور ایک رکعت کیونکہ مس ہو گئی تھی تو وہ آپ نے بعد میں پڑھی، اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن عوف واحد صحابی تھے جن کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی۔ جہاں تک کہ معاملہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تھے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا تھا کہ نماز پڑھائیں۔ تو اس کے بعد جب نماز پڑھا رہے تھے تو ایک دن آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تو آپ باہر آئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً پیچھے ہوئے، مگر آپ نے اشارہ کیا کہ پڑھاتے رہو، لیکن ابو بکر نے نماز کے دوران ہی ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ کہا اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے اس بات پر کہ نماز پھر وہ اس کی امامت وہ خود لے لیں۔ اور پھر نماز جب ختم ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر سے کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ رسول اللہ کی امامت کرے نماز میں۔ کس قدر نافرمانی بھی ہے تو بھی پیار میں، محبت میں اور عزت میں، یعنی کس قدر خوبصورت جواب ہے ان کا۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ اپنے صرف یہ کہا کہ میں نے، بلکہ اپنی کنیت بھی کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ ضروری نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر کے لیے ضروری نہیں تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم صحابہ کرام کی باتیں دیکھتے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی خوبصورت بات چیت تھی، اتنا اچھا ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں معاملات کرتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں، طعن و تشنین، پرانی باتوں کو دہرانا، تم نے یوں کیا، تم نے یوں کیا۔ ہم اگر کسی سے اچھی بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو محبت کے الفاظ نہیں بول سکتے، پیار کی بات نہیں کر سکتے، کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اپنے رشتہ داروں کی بات کر رہی ہوں میں، بچوں سے تو ہم کرتے ہی ہیں، اور اگر عموماً تو ہم بچوں کو بھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، لیکن خیر وہ تو ایک نیچرل چیز ہے اور بچوں کو بھی پتہ ہے۔ لیکن رشتہ داروں کے درمیان، بہنوں کو، بھائیوں کے بچوں کو، نندوں کو، ساس کو، یعنی کسی کے ساتھ بھی ہم اچھی بات کریں، ہم ان سے یہ سکون والی بات کریں، ہم اچھے الفاظ ڈھونڈیں۔ نہیں، ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، لیکن جس طرح سیرہ میں آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں بھی آپس میں کتنی زیادہ اچھی ہوتی تھیں، کتنا اچھا الفاظ کا چناؤ ہوتا تھا، کتنی نرم بات ہوتی تھی جو دوسرے کے دل کو لگ جائے، جا کے جس سے دوسرے کے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو کتنا خوبصورت جواب انہوں نے دیا کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ رسول اللہ کی امامت کرے نماز میں۔ یعنی یہ نافرمانی بھی ہے لیکن عزت بھی ہے، یہ نافرمانی بھی ہے لیکن پیار بھی جھلک رہا ہے، یہ نافرمانی بھی ہے لیکن محبت بھی جھلک رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اتنی ہی خوبصورت باتیں کر سکیں، آمین۔ پھر اب یہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ رات کا وقت تھا اور ایک صحابی کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی ان کو وہ فوت ہو گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفنایا بھی اور نماز جنازہ بھی پڑھی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو دفنا سکتے ہیں ضرورت کے وقت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتر گئے اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے دے دو۔ تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہنا۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ کاش
اس جگہ کی اس شخص کی جگہ میں وہ بندہ ہوتا جس کو کہ دفنایا جا رہا تھا اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے راضی ہوں تو اس سے راضی رہنا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی گواہی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی کے لیے۔ یہ گواہیاں ہی تو ہیں جو ہماری موت کے وقت کام آنی ہیں، یہ گواہیاں ہی ہیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے نا تو جو لوگ ہمارے بارے میں جو کہہ رہے ہوں گے، فرشتے اس کو لکھ رہے ہوں گے اور وہ جا کے اللہ کو بتائیں گے، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو جا کے بتائیں گے کہ لوگ اس کے بارے میں یہی کہہ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یہی دعا مانگی تھی کہ میرا وجعلنی لسانا صدق فی الآخرین، کہ لوگوں کی زبانوں پہ میرا ذکر خیر باقی رکھنا۔ تو آج ابراہیم علیہ السلام کو یہود بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پہ بغیر کوشش کے نہیں جاری رہتا، یہ اس طرح سے نہیں جاری رہتا کہ ہم ادھر سے برے اعمال بھی کرتے رہیں اور ہم یہ توقع کریں کہ لوگ ہمارا ذکر خیر کریں گے۔ نہیں، ہماری موت کے وقت جو لوگ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہوں گے وہ سب گواہیاں فرشتے لکھ رہے ہوں گے۔ ایک میری فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کی ڈیتھ پہ جو ان کے دوست احباب تھے، جو ان کے اولاد تھی، جو ان کی بیوی کی گواہی تھی، جو پڑوسیوں کی گواہی تھی، جو ملازموں کی گواہی تھی، جو پوتے پوتیوں کی گواہیاں تھیں، جب میں نے ان کی وہ گواہیاں سنی تو میں نے اللہ سے دعا کی، یا رب میرے بارے میں بھی ایسی اچھی گواہیاں دینا۔ یعنی کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا، ان کی بہن تھیں جو ان کی سگی بہن بھی نہیں تھیں، دوسرے کسی کی بہن تھیں، انہوں نے کہا کہ پہلی فون صبح بھائی جان کی آتی تھی، رات کو سوتے وقت آخری فون بھائی جان کی ہوتی تھی، جو کہ ابھی کسی دوسری ماں سے تھی۔ اس بہن کی یہ گواہی تھی اپنے اس بھائی کے لیے جو وہ چلا گیا اس دنیا سے، جو سگا بھی نہیں تھا، دوسری ماں سے تھا۔ تو سوچیں کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، سوچیں جو ہمارے معاملات کسی دوسرے کے ساتھ ہیں اس کے بارے میں لوگ کیا گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو کوشش یہی کریں کہ آپ اپنی دعا بھی کریں کہ وَجْعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، لوگوں کی زبانوں پہ میرا ذکر خیر باقی رکھنا۔ کتنی خوبصورت گواہی ان صحابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا خوش نصیب شخص جس کے لیے یہ گواہی رسول اللہ کی آ رہی ہے۔ تو اگر ہمارے لیے تو لوگوں کی ہی کوئی گواہیاں اچھی ہو جائیں تو ہماری خوش بختی ہے، لیکن ان گواہیوں کو اچھا بنانے کے لیے اچھا کرنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہوگی، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہوگی، ان کو خیر کے کاموں میں شامل کرنا ہوگا، ان کو تحفے تحائف دینے ہوں گے اللہ کی رضا کی خاطر، صدقہ دینا ہوگا اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس لیے ایسے نہیں کہ میں آج دے رہی ہوں تو دیکھو میری تعریف کرنا میرے جانے کے بعد، یہ بات نہیں ہے۔ رب کی رضا کی خاطر، رب تاکہ تو راضی ہو جائے، لترضا، اے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا اپنی اس کمزور کی دعا میں کہ لترضا، رب تو راضی ہو جائے۔ تو یہ ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پہ ہم آج اپنے عمل کے ساتھ چھوڑ کے جا سکتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں خیر کی گواہیاں دیں، چاہے وہ ہمارے ملازم ہوں، تو چاہے وہ ہمارے بہن بھائی ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے پڑوسی ہوں، جو بھی ہماری موت کے وقت آئے وہ ہمارا ذکر خیر کرے اور اچھی گواہیاں فرشتے لے کے اوپر جائیں ہمارے بارے میں۔ یہ دعا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے عمل بہت ضروری ہے۔ تو آپ ضرور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے لیے اچھی گواہیاں چھوڑ جائیں۔ بہرحال اور بہت کچھ ہم نے دیکھا کہ تبوک کی راستے میں بہت سے فقہی اصول، بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چلیں کہ ایک صحابی نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وضو کر رہے تھے اور کیونکہ پانی کی قلت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
तमाम अज़ू अपने सिर्फ़ एक दफ़ा धोए। यानी अगर कभी पानी की किल्लत हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि 3 दफ़ा धोने के बजाय एक दफ़ा धो सकते हैं अपने अज़ू को। तो उसके अलावा एक और जो बात हमें पता चली वो ये पता चली कि कहीं पे आपने नमाज़ पढ़ी तो अपने आगे एक सुतरा रखा, तो इससे हमें पता चला कि सुतरा रख के नमाज़ पढ़ लें ताकि आगे से फिर गुज़रने वालों के लिए आसान हो जाए। क्योंकि अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और वो आगे से नहीं गुज़र सकते और उनको कोई ज़रूरी चीज़ भी दूसरी जगह से उठानी है तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है। और सुतरा रख लें। सुतरा किसी भी चीज़ का रख सकते हैं। 3 से अगर 2-3 फुट ऊंचा हो तो वो सुतरा हो जाता है। कई दफ़ा अपना आसा रख लिया करते होते थे जो कि एक सुतरा बन जाता था। तो सुतरा रख के अगर हम अगर ऐसी जगह में नमाज़ पढ़ रहे हैं जहाँ से कि लोगों का गुज़र होना है तो हमें चाहिए कि हम जब नमाज़ पढ़ें तो सुतरा रख लिया कर लें। और फिर इसके बाद ये भी हमें पता चला कि तबूक जाते हुए और वापस आते हुए आपने तमाम नमाज़ें मिलाकर पढ़ीं, लेकिन जब आप तबूक पहुंच गए तो फिर कसर की और मिलाकर नहीं पढ़ीं। यानी हमें इससे ये पता चलता है कि सफ़र जब हम कर रहे हैं, यानी जहाँ से अगर हम लाहौर जा रहे हैं तो वो जो रास्ता जाने का है उसमें हम नमाज़ें मिलाकर पढ़ लें, ज़ोहर असर पढ़ लें, मग़रिब इशा पढ़ लें। लेकिन जब हम लाहौर पहुंच जाएं और अगर वो भी हमारा सफ़र हो तो फिर हम मिला के नहीं पढ़ें बल्कि कसर ज़रूर करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया कि मिलाकर सिर्फ़ सफ़र के दौरान किया, मगर जब आप उस जगह पहुंच गए यानी तबूक तो वहाँ पे आपने कसर ज़रूर की मगर मिलाकर नमाज़ें नहीं पढ़ीं। तो और यही काम आपने फ़तह मक्का पर भी किया। तो अगरचे मुसाफिर को मिलाकर पढ़ने की इजाज़त है मगर सुन्नत नहीं है। ये सुन्नत नहीं है, यानी वही बात है कि ऑन द वे हम हैं। ऑन द वे जब हैं तो हम मिला के पढ़ लें, और जब हम किसी जगह पहुंच जाएं और वहाँ पे भी हम सफ़र ही की हालत में हों तो फिर नमाज कसर तो होगी लेकिन मिला के ना पढ़ें। हर नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना चाहिए। और एक और चीज़ जो हमें पता चली वो ये कि एक कोई मरा हुआ जानवर था जो कि पड़ा हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा कि तुम इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। तो सहाबा कराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो नजस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, जब जिल्द को टैन कर लिया जाता है तो उसकी जिल्द हलाल हो जाती है। ये भी फिर हमें बात पता चली कि टैनिंग से जो अगर जानवर हालांकि नजस भी हो तो टैनिंग से उसकी जो खाल है उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब वापसी पे क्या हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ अल हिजर से। अल हिजर वो जगह है जहाँ कौम आद और कौम समूद जो थे, कौम समूद और कौम साले की जगह थी, और आज भी वहाँ पे वो घर मौजूद हैं जो उन्होंने बनाए थे, आज समूद ने बनाए थे। और सालेह अलैहिस्सलाम, ये सब पैगंबरों के वो जो थे, वो कुआं भी वहाँ पे मौजूद है जो उस ऊँटनी ने इस्तेमाल किया था पीने के लिए। अब ये घर क्यों महफूज हैं? ये घर इस तरह से महफूज हैं कि उन्होंने पहाड़ों को खोद कर वो घर बनाए थे। यानी उनके पास उस वक्त वो टेक्नोलॉजी थी। आज तक हम लोगों को ये नहीं पता चल सका कि वो क्या टेक्नोलॉजी थी कि जिसके ज़रिए से उन्होंने पहाड़ों को बाकायदा खोद कर घर बनाए थे। और पहाड़ों में बाकायदा कमरे बनाए हुए थे और चेम्बर्स मैंने बनाए थे कि ये इसका कमरा, वो उसका काम का कमरा। बाकायदा बिस्तर भी जो थे ना वो भी बनाए हुए थे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पे खोद के पहाड़ों में बनाई थी। मुझे याद है, और पहाड़ कोई खोदना आसान नहीं होता, पहाड़ खोदना बहुत मुश्किल होता है और उसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। मुझे याद है कि हम जब मक्का में थे तो हमारे घर से बहुत दूर पहाड़ों को तोड़ के रास्ता बनाया जा रहा था। हमारे घर से काफ़ी दूर था, लेकिन जब वो पहाड़ के लिए उसको खोदते थे और उसको उड़ाते थे तो उस धमाके की आवाज़ हमारे घर तक आती थी। यानी बहुत दूर था, बाय कार डिस्टेंस था, लेकिन उसकी आवाज़ हमारे घर तक आती थी।
اور کس طرح سے وہ پہاڑ کھودتے تھے اتنا آسان نہیں تھا، تو مطلب کافی عرصے میں صرف ایک چھوٹی سی جگہ کھود پاتے تھے۔ تو انہوں نے کس ٹیکنالوجی کے تحت وہ پہاڑ کھودے، کبھی آپ قوم عاد اور قوم سمود کے یعنی وہ گوگل کر کے دیکھیں اور ان کے گھر دیکھیں۔ نیشنل جیوگرافک سے ایک رسالہ تھا جس میں کہ باقاعدہ انہوں نے وہ ساری تصویریں دی تھیں کہ جس میں کہ ان کے وہ گھر بنے ہوئے اور ان کے وہ بستر بنے ہوئے اور کس طرح سے وہ اس میں رہتے تھے، وہ سب کے سب انہوں نے دکھائے تھے۔ تو پہاڑوں میں گھر بنانا، پہاڑوں میں کو کھود کے اس کے اندر اپنے بستر بنانا، وہ انہوں نے کیا کیا، کیا ٹیکنالوجی استعمال کی، ہمیں آج تک نہیں پتہ، وہ انہی کو پتہ تھی اور انہوں نے کارو کیا تھا۔ اور باقاعدہ بستر بھی انہوں نے کارو کیے ہوئے تھے، کھود کے بنائے ہوئے تھے، بستر بھی کھود کے بنائے ہوئے تھے جن پہ وہ سوتے تھے۔ تو جب آپ ہجر پہنچے تو کچھ صحابہ بہت ہی اینکشس تھے کہ وہ دیکھیں، کہ کیونکہ وہ نشانیاں موجود تھیں تو دیکھنے کے لیے تیزی سے چلے گئے ان کو دیکھنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا اور لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم کیوں ان لوگوں کے گھروں میں جانا چاہتے ہو جن پر اللہ کا عذاب آیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم بہت حیران ہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ حیران کن بات نہ بتاؤں کہ ایک انسان جو تمہارے ہی درمیان ہے تم کو بتا رہا ہے کہ پہلے کیا ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی تمہارا نبی یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں تمہارے درمیان میں، اور حیران کن ہے بنسبت ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر کہ اللہ کا عذاب آیا۔ تم میری باتیں سنو اور دیکھو کہ کس طرح سے میں نے تمہیں پچھلی حقیقتیں بھی بتاتا ہوں، قصائص بتاتا ہوں قرآن کے، اور پھر یہ بھی بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن کیا ہوگا اس کی بھی ساری حقیقت تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو کیا یہ حیران کن چیز نہیں ہے؟ تو تمہارا نبی زیادہ حیران کن ہے بنسبت ان لوگوں پہ جن کے اوپر کہ اللہ کا عذاب آیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مضبوط رہنا، فرم رہنا، اس لیے کہ اللہ کا کچھ نہ بگڑے گا تمہیں عذاب دینے میں۔ اللہ کا کیا جائے گا عذاب دینے میں؟ ان گھروں میں مت داخل ہونا جن لوگوں نے گناہ کیے اور ان کو اللہ نے سزا دی، ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے، سوائے اس کے کہ تم ان میں سے ہو جاؤ کہ تم جب یہاں جاؤ تو تم رو رہے ہو۔ یعنی اگر اس جگہ جانا بھی ہے نا تو عبرت کی نگاہ سے جانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا کہ اگر ایسی جگہوں سے تمہارا گزر ہو تو اس کے اوپر تمہیں حیرانگی نہیں ہونی چاہیے بلکہ عبرت کی نگاہ سے، کہ کیا یہ رہتے تھے، کیا ان کا کھانا تھا، کیسے یہ چلتے پھرتے تھے، اور کیا ہوا ان کے ساتھ، کیا ان کو ختم کر دیا گیا، ان کا نام و نشان ختم کر دیا گیا۔ یہ سب وہ جگہ ہیں جیسے ہمارے پاس لاہور میں شالامار باغ ہیں، وہ قلعے ہیں، وہ سب چیزیں ہم دیکھنے جا سکتے ہیں لیکن عبرت کی نگاہ سے۔ میں جب شالامار باغ دیکھنے گئی تھی لاہور میں تو انہوں نے مجھے سب جگہیں بتائیں کہ ایک کمرہ تھا جس کے اندر یعنی پاؤں مارتے تھے تو آواز ایکو ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی جگہ تھی جہاں پہ بادشاہ اور ملکہ بیٹھا کرتے تھے، اس کے سامنے ایک سنگ مرمر کا اتنا بڑا پتھر لگایا گیا تھا کہ وہ مجھے بتایا گیا کہ اتنا بڑا سنگ مرمر کا پتھر کہیں نہیں ہے سوائے اس جگہ کے۔ بہت بڑا ایک چوکور سنگ مرمر کا پتھر تھا، اس کے سامنے آبشاریں تھیں، اس کے سامنے باغات تھے، اس کے سامنے، اور وہ جو کمرہ تھا جس میں ایکو ہوتا تھا اس کے اندر میوزیشینز بیٹھتے تھے، اور وہ جب وہاں پہ میوزک بجاتے تھے تو وہ آواز ایکو ہو کے پھر سارے لوگوں تک پہنچتی تھی، اور بادشاہ اور ملکہ وہاں بیٹھ کے وہ میوزک سنا کرتے تھے۔ تو میں جب وہاں پہ جا رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بار بار قرآن پاک کی وہ آیت یاد آ رہی تھی، کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے چھوڑ گئے وہ یہ بہتے چشمے، یہ گھر، یہ آباد تھے کبھی، یہ ان بادشاہوں سے، ان کی شان و شوکت سے آباد تھے، اور آج یہاں پہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ کتنے چھوڑ گئے وہ بہتے ہوئے چشمے، وہ گھر، وہ باغات جو کہ جس میں وہ رہا کرتے ہوتے تھے، خوش رہتے تھے وہ۔ تو جب آپ جائیں ان جگہوں میں جہاں پہ کہ یہ پرانی چیزیں ہیں، تو ان کو آپ نے او سے نہیں دیکھنا ہے بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ آپ نے کہا نا کہ تم جاؤ، لیکن اس حال میں کہ تم وہاں پہ رو رہے ہو، تم ان پر رو رہے ہو۔ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں ان کو۔ کیا تھے یہ لوگ؟ آپ کے اور میرے جیسے تھے، چلتے پھرتے تھے، اولادیں تھیں، شادیاں کرتے تھے، گھومتے پھرتے تھے۔ ہمارے پاس تو شاید چھوٹے گھر ہیں، ان کے پاس تو محل تھے، گھومنے کے لیے سوچیں جس بادشاہ کے پاس گھومنے کے لیے شالامار باغ ہو، جس ملکہ کے پاس وہاں کا وہ نہانے کا ایسا سسٹم کہ اس زمانے میں گرم پانی آتا تھا جس میں چراغ جلتے تھے، وہ ملکہ، وہ بادشاہ، وہ چلے گئے اس دنیا سے، چھوڑ گئے نا وہ سب کچھ۔ ہم بھی چھوڑ جائیں گے، ہمارے بھی یہ بہتے ہوئے چشمے بہتے رہیں گے، یہ گھر قائم رہیں گے، ہم چلے جائیں گے اس گھر ان جگہوں سے، لیکن ہم اپنا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پہ چھوڑ کے جائیں۔ یہ بڑی دو اہم باتیں ہیں آج ہماری اس سیرہ میں کہ ہم اپنا ذکر خیر لوگوں کے زبانوں پہ چھوڑ کے جائیں، اور جب ہم ان دنیا سے جائیں تو جو ہم مال متاع چھوڑ کے جا رہے ہوں وہ خیر کے کاموں میں لگا ہوا ہو، خیر کے کاموں میں لگا ہوا ہو۔ تو یہ عبرت کی نگاہ سے ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو اس دنیا سے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور اپنا چہرہ اپنے کپڑے سے ڈھک لیا اور تیزی سے اس جگہ سے گزر گئے، اور وہاں پہ اس جگہ پہ وہ رکے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمارا ذکر نیکنامیوں میں بلند کرنا، اور ہمیں ہمارا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پہ جاری رکھنا، اور ہمیں یعنی ان جگہوں پہ جہاں پہ ہم جائیں اور ہم ان کو دیکھیں تو ہم ان کے لیے عبرت کی نگاہ سے دیکھیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔